شہروں میں، جنگل کا قانون ہے نافذ کب سے ہمارے شہروں میں۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اراز۔ دوستو آج بات کریں گے کہ پاکستان کے موجودہ مشکل حالات، عوام کے لیے مشکلات، اور ان سب حالات پہ ہم مسلمان پاکستانی قوم کو کیا کرنا چاہیے۔ دوستو پاکستان بننے کا مقصد تو ہم سب ہر جگہ سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے ہی رہتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد نفاذ اسلام تھا، لیکن پاکستان بننے کے 75 سالوں کی جو کہانی ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہی ہیں۔ یہودیوں کی غلامی، زبردستی کا مارشل لاء، ملک پہ فوجیوں کا قبضہ، عوام پہ ظلم، رشوت کے بغیر کوئی بھی کام کا نہ ہونا، سودی نظام کو لازم قرار دینا، عوام کی زندگی کو ایک غلام سے بھی بدتر بنا کے رکھ دینا، یہ ہے 75 سالوں کی تاریخ پاکستان کی۔ دوستو پاکستان کا اسٹرکچر کچھ اس طرح کا بنا دیا گیا ہے کہ حکومت جمہوری پارٹیوں کی نظر آتی ہے جو ہر 5 سال بعد ختم ہو جاتی ہے اور پھر الیکشن کروا کر کسی نئے چہرے کو کرسی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، مگر یہ سب کنٹرولنگ حقیقت میں فوج کرتی ہے کہ الیکشن کب کروانا ہے، کس صوبے میں کون سی پارٹی کی حکومت لانی ہے، اسمبلیوں کی سیٹیں کروڑوں روپے کی بیچی جاتی ہیں۔ ان سب کام میں عوام کا کوئی فیصلہ شامل نہیں، یہ سارا کام امیر طبقے کے لوگ فوج سے پیسوں کے لین دین کر کے کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو حکومت بنتی ہے وہ فوج کے تابع رہ کر بنتی ہے، مطلب پاکستان میں جو بھی غلط کام ہے جیسے رشوت، سود، کرپشن وغیرہ، ان سب کے ٹھیکیدار فوجی افسر ہی ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فوج کو سیاست میں آنے کا اختیار کس نے دیا؟ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا اور جنگیں لڑنا ہے، حکومتیں بنانا تو فوج کا کام نہیں۔ دوستو حقیقت یہ ہے کہ یہ فوجی افسر غلام ہیں انگریزوں کے، یہودیوں کے، برطانیہ اور امریکہ کے۔ اب اگر ہم پاکستان کا اسٹرکچر دیکھیں تو مطلب یہ ہوا کہ پاکستان پہ انگریزوں کے غلام فوج کی حکمرانی ہے۔ انگریزوں نے کہا افغانیوں پہ ڈرون حملے ہوں گے، یہاں کی فوج نے کہا جی حضور بالکل۔ انگریزوں نے کہا پاکستان میں قبائل پہ ڈرون حملے ہوں گے، یہاں فوج نے کہا جی حضور بالکل۔ مطلب یہ کہ ہمارے ملک پاکستان پہ قبضہ ہے انگریزوں کا، انہوں نے فوج پالی ہوئی ہے جو ان کا حکم مانتی ہے اور جی حضوری سے باز نہیں آتی۔ دوستو پاکستان ملک میں انگریزوں کی غلامی اور اسلام سے دشمنی میں حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ آزادی کی بات کرو گے تو آپ کو اپنے ہی ملک میں مسنگ پرسن میں شامل کر کے گھر سے اغوا کر کے غائب کر دیا جاتا ہے، جیسے ہزاروں پشتون بلوچ لوگ اغوا ہیں فوج کے ہاتھوں۔ یہ اغوا کا کام بھی اسی فوج کا ہی کام ہے۔ دوستو اب ایسے حالات پہ اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نماز روزے کی طرح جہاد کرنا بھی فرض کیا ہے۔ جہاد کا مطلب جنگ لڑنا، اور یہ جنگ لڑنا صرف فوج پہ فرض نہیں بلکہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی مسلمانوں کے ملک پہ قبضہ کر لے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس کے خلاف جنگ کرو۔ ایسی جنگ کو دفاعی جنگ کہتے ہیں یا دفاعی جہاد بھی کہتے ہیں۔ دوستو یہ وقت ہے دفاعی جہاد کا۔ ہمارے اپنے ملک پہ انگریز غلام فوج کا قبضہ ہو چکا ہے، نہ حکمران اسلامی قانون کے پابند ہیں، نہ عدالتیں، نہ ہی فوج۔ یہ تو حالات ہی دفاعی جہاد کے ہیں، اور اسلام کے مطابق دفاعی جہاد میں کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مثال اگر ہم لیں کہ آپ کے گھر پہ چور ڈاکو گھس جائیں تو آپ پہلے اپنے بزرگوں سے اجازت لینے جائیں گے یا ڈائریکٹ ان سے لڑ کر انہیں گھر سے باہر نکالیں گے؟ یہی حالات ہیں پاکستان کے۔ ہمارے پیارے ملک میں چور ڈاکو انگریزوں کے غلاموں کا قبضہ ہو چکا ہے، ہماری فوج انگریزوں کی غلام، ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے۔ دوستو آپ خود بتائیں، کیا ہمارے ملک میں عدالتیں اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے فوجی افسر عیاشیوں والی زندگی اور عوام غربت میں نہیں رہتی؟ کیا فوجی افسروں کی اولادیں یورپ امریکہ میں نہیں رہتی اور ہم عوام بنا بجلی گیس پانی کے نہیں رہتے اپنے ملک میں؟ کیا یہ فوجی اس ملک کے ٹھیکیدار ہیں یا چوکیدار ہیں؟ دوستو اگر کوئی کافر افغانیوں پہ حملہ کرے تو ہم اللہ کے حکم چھوڑ کر کافروں کا ساتھ نہیں دیتے۔ کشمیر پہ ہندو کافر اگر مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے تو یہاں فوج مسلمانوں کی مدد کے بجائے بھارت ہندوؤں سے دوستی نہیں کر رہی۔ دوستو اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں کہ اللہ کو چھوڑ کر کافروں کے حکم نہیں مانے جا رہے۔ دوستو ہمیں کشمیر تو بعد میں آزاد کروانا ہے، پہلے اپنے ملک کو آزاد کروانا ہے ان فوجیوں سے، انگریزوں کے غلاموں سے، جمہوری سودی نظام سے، ان عدالتوں سے، ان اسمبلی میں بیٹھنے والوں سے، یہ ظالم فوجی افسروں سے۔ یہ سب تب ہی ممکن ہوگا جب ہم الیکشن کی بھاگ دوڑ چھوڑ کر نبی والا طریقہ اپنائیں گے، ظالم کو چھوڑ کر اللہ کا حکم مانیں گے، افغانستان کی طرح ووٹ ڈالنے کو چھوڑ کر جنگ کرنا شروع کریں گے۔ شہروں میں چاند سے چہرے، جسم سنہرے، ڈوبے غم کی لہروں میں،
جنگل کا قانون ہے نافذ کب سے ہمارے شہروں